الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آله وصحبه أولي العلم والحلم والحكم والثواب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ورفعنا لك ذكرك سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا الله صلى الله عليه وسلم پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کرم شفیع مقدم شہنشاہ لامقام سید الانس والجان شب اسرا کے دھولا مالک حد و سرا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین عزیز شان، آج میں بات کروں گا، اس کا موضوع ہے خلیل اور حبیب میں فرق۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق۔ ان دنوں میں حج بیت اللہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ساری کی ساری خلیل اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ خلیل اللہ کے قدموں کا یہ حال ہے تو حبیب اللہ کے قدموں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئیں ہر امتوں پر فردن فردن کرم کر رکھے تھے۔ ان امتوں پر جتنے کرم کیے تھے، جتنے فضل کیے تھے، جتنی نعمتیں کی تھیں، وہ سارے کرم، وہ سارے فضل، وہ ساری نعمتیں اللہ نے اکٹھی کر کے مسلمانوں کو عطا کی۔ وہ سارے فضل، وہ ساری نعمتیں محمد کے غلاموں کو عطا کی۔ ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ جس میں 80,000 نبی تشریف لائے۔ کتنے نبی ہے؟ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ جس میں 80,000 نبی تشریف لائے، اس کے باوجود خالق کائنات جل وعلا نے ان کو پورے قرآن میں ٹوٹل 6 مرتبہ یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا۔ کتنی مرتبہ پکارا؟ 6 مرتبہ۔ اور جب آپ کو اور مجھے اللہ نے قرآن میں پکارا تو یوں نہیں کہا یا بنی اسرائیل، بلکہ یوں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ان کو کہا اے بنی اسرائیل، ہم کو کہا اے ایمان والو، وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے۔ ان کو بنی اسرائیل کہا، ہم کو ایمان والا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مومنو تم خوش نصیب ہو، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں میں نے اپنا حبیب عطا کیا جو تمام نبیوں کا امام ہے۔ میں نے وہ نبی تمہیں عطا کیا۔ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں 80,000 نبی تشریف لائے اور ہم میں تو صرف ایک ہی آیا ہے۔ ان کے پاس آیا کلیم اللہ، ہمارے پاس آئے حبیب اللہ۔ ان کے پاس آئے ذبیح اللہ، ہمارے پاس آئے حبیب اللہ۔ ان کے پاس آئے کلیم اللہ، ہمارے پاس آئے حبیب اللہ۔ ان کے پاس آئے خلیل اللہ، ہمارے پاس آئے حبیب اللہ۔ الف سے پوچھو وہ ایمان کائنات ہے، بے سے پوچھو وہ بقائے کائنات ہے، تے سے پوچھو وہ تنویر کائنات ہے، سے پوچھو وہ ثنائے کائنات ہے، جیم سے پوچھو وہ جانے کائنات ہے، ہے سے پوچھو وہ حسن کائنات ہے، کے سے پوچھو وہ خیال کائنات ہے، دال سے پوچھو وہ دلیل کائنات ہے،
زال سے پوچھو وہ ذکیہ کائنات ہیں، رے سے پوچھو وہ رخے کائنات ہیں، زے سے پوچھو وہ زینت کائنات ہیں، سین سے پوچھو وہ سلطان کائنات ہیں، شین سے پوچھو وہ شہنشاہ کائنات ہیں، سواد سے پوچھو وہ صدر کائنات ہیں، زواد سے پوچھو وہ ضیاء کائنات ہیں، توئے سے پوچھو وہ طہور کائنات ہیں، زوئے سے پوچھو وہ ظہور کائنات ہیں، عین سے پوچھو وہ عظمت کائنات ہیں، غین سے پوچھو وہ غیور کائنات ہیں، فے سے پوچھو وہ فخر کائنات ہے، کاف سے پوچھو وہ قبلہ کائنات ہیں، کاف سے پوچھو وہ کعبہ کائنات ہیں، گاف سے پوچھو وہ گلاب کائنات ہیں، لام سے پوچھو وہ لجپال کائنات ہیں، میم سے پوچھو وہ مظہر کائنات ہیں، نون سے پوچھو وہ نور کائنات ہیں، واو سے پوچھو وہ والی کائنات ہیں، ہے سے پوچھو وہ ہادی کائنات ہیں، یہ سے پوچھو وہ یکتا کائنات ہیں، پھر بڑی یہ سے پوچھو اس نے گھٹنے بچھا کے کہا، ساتھ چکا کے کہا، نظریں جما کے کہا، کندو شکل نبات کو یکجا اگر کریں، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا اگر کریں، رنگین یہ حیات کو یکجا اگر کریں، سب حسن کائنات کو یکجا اگر کریں، جتنا بھی رنگ و نور لیے یہ کائنات ہے، یہ سب تبسم شاہدی کی زکات ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 پارہ نمبر 7۔ حضرت ابراہیم نے رب سے کہا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ کیا کہا؟ مجھے اپنا آپ دکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ابراہیم ہم تمہیں اپنی بادشاہت نہ دکھا دے، آسمانوں زمینوں میں جو ہمارا کنٹرول اور پاور ہے وہ نہ دکھا دیں۔ سوال کیا تھا یا اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، جواب آیا اے ابراہیم ہم تمہیں اپنی بادشاہت دکھاتے ہیں، اپنا کنٹرول اور پاور دکھاتے ہیں۔ اب باری آئی موسیٰ کلیم اللہ کی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی ذات دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تجلی نہ دکھا دیں۔ سوال کیا تھا کہ مجھے اپنی ذات دکھا، جواب آیا تجھے اپنی ہم تجلی دکھاتے ہیں، تو تجلی دیکھنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باری آئی ہم تجھے جنت نہ دکھا دیں، جسے دیکھنا تھا وہ رہ گیا۔ تو کل نبیوں نے اپنی مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ کسی نے کہا مجھے اپنی ذات دکھا، تو اللہ نے کہا ہم تجھے اپنی بادشاہت دکھاتے ہیں، ہم تجھے کنٹرول دکھاتے ہیں۔ کسی کو کنٹرول اور بادشاہت دکھائی، کسی کو جنت دکھائی، اور کسی کو صفات کی تجلی دکھائی۔ اب ذرا مدینے میں غور کر کے دیکھ، تیرا اور میرا نبی جب ملائے اعلیٰ میں معراج کی رات پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ذرا فرشتوں کی طرف دیکھ، اس میں کیا جھگڑا ہے، فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضور نے مسکرا کر بولے مولا فرشتے جانے، جھگڑا جانے، خدا جانے، مجھے اپنی ذات دکھا، مجھے اپنی ذات دکھا۔ تو خلیل اور حبیب کا فرق سمجھے۔ دوسری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النجم آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا اے بندو تم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں مصطفیٰ نے خدا کو ایک مرتبہ نہیں، مصطفیٰ نے خدا کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ مصطفیٰ نے خدا کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 84۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن قیامت تک آنے والی قوم میں میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ قیامت تک آنے والی قوم میں میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ اب بات پر غور کیجئے، ادھر ابراہیم خلیل اللہ خود خدا سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ یہ خلیل کا حال ہے۔ حبیب کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری ذات کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم نے تیری ذات کے لیے تیرے ذکر کو
ذکر کو بلند کر دیا اور آگے فرمایا جب تیرا نام ہوگا تب میرا بھی ذکر ہوگا، قرآن میں تیرا نام بھی ہوگا میرا ذکر بھی ہوگا، اذان میں تیرا نام بھی ہوگا میرا ذکر بھی ہوگا، نماز میں تیرا ذکر بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، مؤذن جب اذان دے گا تب تیرا نام بھی ہوگا میرا ذکر بھی ہوگا، کلمے کے اندر تیرا ذکر بھی ہوگا میرا ذکر بھی ہوگا۔ اے محبوب تو میرا حبیب ہے، میں تجھ سے محبت اتنی کرتا ہوں، تجھے اتنی شان عطا کی ہے، ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ کے رٹے لگاتا رہے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک عشق محمد کا سینے میں چراغ لے کے نہ آئے، جب تک عشق محمد کا سینے میں چراغ لے کر نہ آئے۔ خلیل نے کہا میرا ذکر باقی رکھنا، اور حبیب کا حال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 87، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ جب قیامت کا دن ہوگا مجھے شرمندہ نہ کرنا، جب قیامت کا دن ہوگا مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ وہ ہے جس نے دنیا میں ہر امتحان 100% نمبروں سے پاس کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قیامت والے دن مایوس نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی تھیں جو بہت مشہور ہوئیں۔ پہلی دعا ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اور پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ جو تیرا آخری رسول ہے، جو تیرا آخری حبیب ہے وہ مجھے ہی دے دے، تیرا آخری رسول ہے وہ مجھے ہی دے دے۔ کمال ہو گیا، مانگنے والے نے بھی حد کر دی، دینے والے نے بھی حد کر دی، مانگنے والا بھی سخی تھا، دینے والا بھی سخیوں کا سہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لے تو آب زمزم والا بھی لے لے، آب کوثر والا بھی لے لے، تو ذبیح اللہ بھی لے لے، لے تو حبیب اللہ بھی لے لے۔ ابراہیم کی فراست پر قربان جاؤں، عشق والا جملہ بولوں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں ابراہیم نے رب سے ایک مکے والا مانگا، دوسرا مدینے والا مانگا، ایک مکے والا مانگا دوسرا مدینے والا مانگا۔ اور پھر ابراہیم نے عرض کی یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ یہ وہ ہے جو ہر حال میں پاس ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کل خدائی کا امامت کا تاج بھی پہنایا ہے۔ خلیل کا حال یہ ہے کہ خلیل خود کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ اب حبیب کا حال دیکھیں، حبیب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سونیا قیامت آنے دے، میں جب ہو کر وعدہ کرتا ہوں نہ تجھے شرمندہ ہونے دوں گا نہ تیرے غلاموں کو شرمندہ ہونے دوں گا۔ خلیل خود کہتا ہے یا اللہ مجھے قیامت کو شرمندہ نہ کرنا، اور حبیب کو خدا خود کہے سونیا نہ تجھے شرمندہ کروں گا نہ تیری اہل بیت کو شرمندہ کروں گا نہ تیرے نوکروں کو شرمندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا فمن تابعنی فإنہ منی، یا اللہ جو نیک ہے جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو فرما بردار ہے وہ میرا ہے، اور جو نافرمان ہے جو گناہگار ہے وہ تیرا ہے۔ تو بخشنے والا بھی ہے، تو اس پر عذاب دینے والا بھی ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تیرا ہے۔ اب حبیب اللہ کی بات سنیں، حبیب اللہ مصلی پہ سجدے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں عباد الصالحون للہ و عباد الطالحون لی، مولا ایک سودا تیرے حبیب خلیل نے کیا تھا، ایک سودا میں کر رہا ہوں، میں تیرا حبیب ہوں تیرا حبیب، ایک سودا خلیل اللہ نے کیا تھا، خلیل اللہ نے کہا تھا جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو گناہگار ہے وہ تیرا ہے۔ میں کہتا ہوں جو نیک ہے وہ تو رکھ لے، جو گناہگار ہے وہ مجھے دے دے، جو گناہگار ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 حضرت خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا اور گندگی سے بچا لے، بتوں کی پوجا اور گندگی سے
بچا لے۔ مشرک پلید ہوتا ہے، جو بت کو سجدہ کرتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، جو بت کو سجدہ کرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ خلیل کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اور میری نسل کو پاک کر دے۔ حبیب اللہ کا حال یہ ہے کہ رب خود کہتا ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا سونیا وہ میرا خلیل تھا، تو میرا حبیب ہے، میں تجھے بھی پاک کر دیتا ہوں، تیرے علی کو بھی پاک کر دیتا ہوں، تیری فاطمہ کو بھی پاک کر دیتا ہوں، تیرے حسن کو بھی پاک کر دیتا ہوں، تیرے حسین کو بھی پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری اہل بیت کو پاک کر دیتا ہوں۔ ایسا پاک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری اہل بیت کا ذکر کر دے، جو تیرا نام لے لے، جو تیری اہل بیت کا ذکر کر لے، میں یہ پاکی اسے بھی عطا کروں گا، میں یہ پاکی اسے بھی عطا کروں گا۔ ابراہیم نے کہا یا اللہ اس مکے کو امن والا کر دے، جو بھی یہاں آئے اسے امن نصیب ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ مٹ جائیں، درد دور ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جو وہاں جاتا ہے اسے دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، دکھ درد دے مارے کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی یا اللہ مکے کو امن والا بنا دے، مکے کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول تو کر لیا، لیکن ابراہیم کے بعد اسماعیل کا بھی زمانہ آنا تھا، ابراہیم کے بعد اسماعیل کا بھی زمانہ آنا تھا، اس کے بعد موسیٰ و عیسیٰ کا بھی زمانہ آنا تھا، سارے نبی آئے، لیکن وہ دعا تو قبول ہو ہی گئی تھی، امن والا مکہ ہو ہی گیا تھا، لیکن وہ شرف اور وہ شان اللہ نے ابراہیم کی دعا سے وہ شرف اور وہ شان نہیں دی تھی جو حضور کے قدموں کی وجہ سے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے قدموں کی اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔